فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ منت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ پر کوئی چیز اللہ نے لازم نہیں فرمائی اور آپ اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر دیتے ہو۔ جس چیز کو آپ اپنے اوپر لازم کر دیتے ہو اور وہ چیز ظاہری شریعت غرائے محمدی سے ٹکراتی نہیں ہے، وہ چیز پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی سیدھا سیدھا مثال نماز ہے، نفل ہے۔ نفل بذات خود یا نفلی روزہ بذات خود نفل تو ہے، اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ یہ پڑھو، بس آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب آپ نے پڑھنا شروع کیا اور درمیان میں آپ نے اس نفل کو توڑا، اس روزے کو توڑا یا اس نفل کو درمیان میں اپنے توڑا، تو اب لازم النفل بالشروع، اب آپ پر وہ نفل لازم ہو گئے، اب آپ ان کو ضرور پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اب تو آپ نے توڑا ہے لیکن اس کی قضائی اب تم پر لازم ہے۔ پہلے تو نفل کی کوئی قضائی تھی نہیں، لیکن جب آپ نے اپنے اوپر لازم جانا اسے، اب تمہارے اوپر جو ہے اس کی قضائی اب لازم ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اسی طرح فرمایا وَأَوْفُوا النُّذُورَ یا وَأَوْفُوا بِالنَّذْرِ، اللہ کریم نے ہمیں فرمایا ہوا ہے اپنی نظروں پر، منتوں پر وفا کر لیا کرو۔ منت مانی پھر اس پر وفا کر لیا کرو۔ جائز چیز کی منت ماننا جائز اور ناجائز چیز کی منت ماننا ناجائز۔ ایک بندے نے منت مانی میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، یہ ناجائز ہے، اس پر وفا جائز نہیں ہے، اس پر وفا کرنا لازم نہیں۔ ایک بندے نے منت مانی میرا یہ کام ہو گیا میں فلاں کو قتل کروں گا، چونکہ اس کا قتل جائز نہیں ہے اسی لیے اس پر اب وفا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن جائز نظر ماننے کے بعد وہ منت آپ پر لازم ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو آپ ادا کرتے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا کنسپٹ اور نظریہ یہ ہے، نظر مانی، منت مانی، ہم نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں عید میلاد النبی میں 2 دمبے ذبح کراؤں، 1 بکرا ذبح کراؤں، میں کسی مزار پر جا کر وہاں پر 1 دمبا ذبح کراؤں، وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہے، اور اللہ کی بغیر کسی اور نام سے اگر آپ ذبح کرتے ہو تو یہ حرام ہے۔ میں بھی کہتا ہوں حرام ہے، لیکن میں ذبح کرتے وقت اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اے بابا جو قبر میں ہو میں تمہاری نام کا ذبح کر رہا ہوں۔ اگر اس چیز کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، ما اہل لغیر اللہ ہے، تو پھر تو نظریہ ختم ہو گیا۔ جب آپ قربانی کرتے ہو تو قربانی کے لیے جانور لاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ یہ قربانی کا جانور ہے۔ عقیقہ کرتے ہو کہتے ہیں یہ عقیقہ کی جانور ہے۔ یار شادی پر اگر کوئی ذبح کرتے ہو کہتے ہیں شادی کے لیے لے آیا ہوں ذبح کریں گے، ولیمہ پر فلاں پر فلاں پر نہیں، مراد اس سے ما اہل لغیر اللہ جو ہے وہ ہے جسے ذبح کرتے وقت آپ کسی بت کا نام لے، کسی بابا کا نام لے، کسی دادا کا نام لے، کسی اور کا نام لے تو پھر جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اللہ کا نام نہ لیں تو پھر وہ حرمت میں چلا جاتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ منت کا وہ صدقہ یا گوشت جو ہے وہ کون کھائے؟ جو بندہ جس نے منت مانی ہے وہ خود اس میں سے نہیں کھا سکتا، اور مالداروں کو اس میں سے نہ کھلائیں، سادات کو نہ کھلائیں، جن پر زکوٰۃ لینا اور دینا بند ہے وہ لوگوں کو نہ دیں، اور بقیہ عام کسی فقیر مسکین کو وہ کھلا دے تو ان کا نظر منت جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن کسی اور نے منت مانی ہو اور اس سے ذبح کیا ہے اور میں فقیر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے اگر وہ دے تو میں کسی دوسرے کی نظر کو کھا سکتا ہوں۔ اپنی منت جو میں نے خود مانی ہو میں اپنی منت سے نہیں کھا سکتا، میں اس میں سے فقراء اور مساکین کو کھلاؤں گا، میں اس میں سے غنیوں کو نہیں کھلاؤں گا، میں ان میں سے سادات کو نہیں کھلاؤں گا، بقیہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو۔